اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یری وقرب فشہد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدانا ارض والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماوات احمد وفي الارضين ابي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال الله الكريم في كتابه الحكيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ جشن کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایات اور رحمتوں میں اور ان کی برکات میں شامل ہونے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے اور مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، ہمارے آقا و مولا سرکار محمد مصطفیٰ ان کی پاک آل کی خوشنودی و خوشی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جارو کش بننے کے لیے، جہاں کہیں ہیں مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کا جشن کو سماعت کرنا قبول فرمائے اور میرا جشن کو پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں آپ کی زندگی گزرے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہو۔ پروردگار عالم آپ سب کو بے محتاج زندگی عطا فرمائے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان محترم، پاکستان میں آج 17 ربیع الاول ہے اور ایران میں 18 ربیع الاول ہے، تو بہرحال دونوں مناسبتیں ہیں۔ بی بی زینب صغریٰ سلام اللہ علیہ یعنی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی آمد کا دن ہے اور ہمارے ہاں پاکستان میں شب ہے۔ تو بہرحال جو صورتحال ہو، دونوں صورتحال میں جو ہے ایک عظیم دن ہے اور 17 ربیع الاول جو ہے مناسبت اس کی آپ کے سامنے ہے۔ عظیم مناسبت ہے، عظیم دن ہے، عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا اور عظمتوں والی رات ہے، عظمتوں والا دن ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار عالم تو یہ واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہمیں اور آپ سب کو اس بارگاہ میں مشرف ہونے کی اور بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام سے فیض یاب ہونے کی اور ہمیں عشق اہل بیت سے سرفراز ہونے کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیں ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے کہ ہم سو بھی جائیں تب بھی ہماری دل و زبان سے ان کا نام بلند ہو، ہم سو بھی جائیں تب بھی ہمارے لبوں سے ان کا نام جاری ہو، ہم سو بھی جائیں ہمارے اشاروں میں، ہمارے کنایوں میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے سونے میں، ہمارے بولنے میں جو نام ہو تو وہ عشق نبی ہو اور آل نبی ہو۔
परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबको उसवा हसनाए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। और जो बे औलाद हैं, आज मैं दुआ पहले करवा रहा हूँ, जो बे औलाद है परवरदिगारा उन सबको औलाद नरीना औलाद साले अता फरमा, और जिनको औलाद दी है उनकी औलादों को नेक साले और फर्मा बरदार रहने की तौफीक अता फरमा। जिनके अजीज दुनिया से चले गए उन सबकी मगफिरत फरमा। अलाइलीन में जवार मासूमीन, खुसूसन जवार सैयदुश्शुहदा में, जवार नबी मुकर्रम में जगह अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक हमारे कानों में ये आवाज ना आ जाए कि मरने वाले तुझसे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम राजी हैं। इन हस्तियों को हम सबसे राजी और खुशनूद फरमा, और हमें उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे हर लम्हा चलने की और बोलने की और उठने की और इनकी इश्क में रहने की तौफीक अता फरमा। अज़ान मोहतरम, दुआ और मारिफत इमाम पे गुफ्तगू हमारी चल रही है। तो मैंने एक जुमला कहा था कि जिनको अल्लाह ने इमाम बनाया है वो 14 है, यानी जिनको अल्लाह ने इमाम बना के भेजा है वो 14 हैं, और 14 हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनको अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलो का लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें नास का इमाम बनाने वाला हूं। हजरत इब्राहीम जद्दुल अंबिया, आप इमाम हैं। और उसके अलावा नबी करीम इमामुल अंबिया हैं, इमामुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है, खातमुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। तो जहां आप नबी हैं, इमाम है, रसूल है, उलुल अज़्म है, खातमुन नबीयीन है, तमाम आपके पास ओहदे मौजूद हैं। एक ओहदा मेरे नबी करीम का है कि इमाम भी है, और इमाम मौजूद है, और ऐसे इमाम है कि जो इमामों के इमाम है, ऐसे इमाम है जो ऐसे वली हैं जो वलियों के वली हैं, ऐसी हुज्जत है जो हुज्जतों की हुज्जत है, ऐसी शख्सियत है कि जिनके इशारे पे कायनात जो है वो जमीन पे और कायनात जो है झुकती हुई नजर आती है। ऐसी हस्ती है कि जिनके इशारों से जो है आलमीन में दिगरगुनी पैदा हो जाती है। ऐसी हस्ती है कि जिनके इशारों से बेज़र को ज़र मिलता है, बेघर को घर मिलता है, बे औलाद को औलाद मिलती है। और माशाल्लाह जो मेरे अफराद साथ मौजूद हैं रिज़्क़ के हवाले से जो परेशान है उन सब के लिए मैं दुआगो हूँ। परवरदिगार आलम नबी करीम की आमद के सदके में आमिर भाई की और बाकी तमाम अफराद जो हमारे साथ मौजूद है उनके रिस्क में वसअत व बरकत अता फरमाए। शेख आमिर साहब और जिस वक्त आज मौजूद है उनके साथ और तमाम अफराद जो है उनके रिस्क में वसअत व बरकत के लिए मैं दिलो जान से दुआ हूँ। परवरदिगारा उनके रिस्क में वसअत कसीरी अता फरमा, और इतना रिस्क दे कि वो इंशाल्लाह आले मोहम्मद के जिक्र में उसी तरह से खर्च कर सके। और बाकी जो हमारे साथ मौजूद है जिनके अजीज बीमार है, रिश्तेदार बीमार है, दोस्त बीमार है, परेशान हाल है, उन सब के लिए भी मैं दिलो जान से दुआ कहूँ अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ और मारिफत इमाम के उन्वान पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त जो है 62वीं तकरीर है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र चलता जा रहा है। मुहर्रम से शुरू हुआ है और इंशाल्लाह जब तक हमारी जिंदगी है ये जिक्र इंशाल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। हम क्या चूंटी और क्या उसके सिरी पाए, ये उनका जिक्र है और वही करवाते हैं। अज़ान मोहतरम, दुआ किस किस नबी ने किस किस मकाम पे मेरे नबी के जरिए दुआ मांगी, किस किस नबी ने इस नूर के जरिए दुआ मांगी, इस नूर का वास्ता दे के दुआ मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वास्ता दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले इनको अस्मा की तालीम दी। और कुरान करीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मलाइका से कि इनको अस्मा की का इनका इल्म है। अब यह जुमला जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि मैंने आपके सामने बयान किया था, नबी का नूर करीम जो है, नबी का नूर अजीम जो है वो चलता रहा, और किस किस तरीके से अल्लाह ने इस नूर को जो है तमाम अरकान में रखा, जवानिब में रखा और तमाम मालिम में रखा। और कुछ नहीं था, ना अर्श था, ना कुर्सी थी, ना अफलाक थे, ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत, ना जहन्नम, ना हिसाब, ना किताब, ना आदम, ना हवा, और कुछ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके नूर को खल किया। उसके बाद अल्लाह ने लौह को, कलम को खल किया, और नबी करीम को फरमाया अंतल मुराद व अनल मुरीद, तू मुराद है मैं मुरीद हूँ। और मेरी जाने को फतला नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद जो है वो चमका, और उसका चमकना क्या कहने, वर्तफा शानहु व शआहु, और उसका शान जो है और शान शुआ जो है मजीद बुलंद होना शुरू होगी नूर मुस्तफा की। उसके बाद मैंने जैसा कि कल आपके सामने, परसों भी आपके सामने अर्ज किया था, अल्लाह ने इस नूर मुस्तफा से 12 हिजाबात को खल किया।
حجاب عزت کو خلق کیا، حجاب رحمت کو خلق کیا، حجاب عنایت کو خلق کیا، حجاب برکت کو خلق کیا، حجاب قدرت کو خلق کیا. یہ تمام حجاب تقوی، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب حیبت، حجاب جبروت اللہ نے ان کو خلق کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے، امیر کائنات فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم کے نور مقدس سے سمندروں کو خلق کیا، پانیوں کو خلق کیا. پانیوں کو خلق کرنے کے بعد میری جانیں قربان ہو جائیں، اللہ نے بحروں کو خلق کیا، تمام جو بہار ہیں ان کو خلق کیا. چونکہ اردو زبان میں نے کہا کہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بحر کا ترجمہ بحر ہی کرتے، سمندر ہی کرتے. یہاں پہ علم کا سمندر ہے. کہا نہیں جاتا کہ بہت بڑا بھائی علم کا سمندر تھا، تقوی کا سمندر تھا، روحانیت کا سمندر تھا، شجاعت کا سمندر تھا. یہاں مراد معنوی علم ہے، مراد معنوی تقوی ہے، مراد معنوی عزت ہے، مراد معنوی ہے. یعنی وہ ایک سمندر جو نبی کے برکت سے خلق ہوا. اللہ نے نبی سے کے ذریعے جو ہے وہ 20 بحر کو خلق کیا. اور ایک روایت کے مطابق امیر کائنات فرماتے ہیں 28 بحروں کو نبی کریم کی نور کی برکت سے اللہ نے خلق کیا. اور وہ کیا بحر ہیں؟ بحر وقار کو، بحر تواضع کو، بحر خشوع کو، بحر رضا کو، بحر وقار کو، بحر حیا کو، بحر تقوی، بحر حنا، بحر مزید، بحر عمل، بحر علم، ان کو اللہ نے خلق کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ نے نبی کریم کے قطرات سے جو اشک، جو آپ کے جبین اقدس پہ جو نورانی جو ہے قطرات پسینہ اور عرق کے جبین ظاہر ہوا، اس سے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے خلق کیا اور ان کو نور عطا کیا. اور فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہ کرتا. لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں ان ماتاب کو خلق نہ کرتا، میں زمینوں کو، آسمانوں کو، عالم جبروت کو، ملکوت کو، عظمت کو، ہاہوت کو، یہ سب کو جو میں نے خلق کیا آپ کی محبت میں، آپ کی خاطر. اور حدیث کتابی اس چیز کی واضح بین شاہد ہے کہ ماں خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر ان 5 کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اب تمام زمین بن گئی، آسمان بن گئے، کواکب بن گئے، 7 آسمان بن گئے، 7 زمینیں بن گئی، کواکب بنے، افلاک بنے، ابراج بنے، ملکوت بنا، جبروت بنا، عظمت بنا، آہوت بنا، عرش معلی بنا، کرسی بنی، لوح و قلم بنے. یہ تمام بہاروں کو اللہ نے خلق کیا، ہواؤں کو اللہ نے خلق کیا، ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا. اس نور مصطفیٰ سے یہ سب چیزیں خلق ہوتی رہی. ایک ایک چیز کو اللہ نے خلق کیا. تمام افلاک میں، عوالم میں اللہ رب العزت نے اس نبی کریم کی برکت سے روشنیاں عطا کی. سورج کو خلق کیا، چاند کو خلق کیا، ستارے خلق کیے. جب سورج اور چاند بنا تو دن بھی متولد، دن بھی بن گیا، راتیں بھی بن گئیں، شامیں بھی بن گئیں، صبح بھی بن گئی. یہ سب چیزیں بنتی رہیں اور نور مصطفیٰ جو ہے وہ تلالو کرتا رہا. اور اس کی برکتیں اللہ نے اس نور مبین کو 7ویں آسمان پہ رکھا. یہ اللہ کی تسبیح کرتا رہا. ملائکہ کی خلقت ہوتی جا رہی ہے اور ملائکہ اس دروازے سے فیض حاصل کرتے جا رہے ہیں. کبھی سبوحن قدوس کہہ کے ان کو تسبیح بتا رہے ہیں، کبھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کے تسبیح بتا رہے ہیں، کبھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کے تسبیح بتا رہے ہیں. تسبیح بتاتے رہے اور تسبیح کا ذکر ہوتا رہا، تسبیح چلتی رہی. اور فرمان ہے سبحنا فسبحت الملائکہ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح کی، ہماری تسبیح کو دیکھ کے ملائکہ نے تسبیح کی. لولا ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو ملائکہ کو پتہ نہ چلتا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ شیطان جو ہے ابلیس، اس کا نام تھا معلم ملکوت تھا. نہ معلم ملکوت ابلیس نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا ہیلا گر تھا. جب یہ اوپر آیا اللہ نے، جب اس نے کہا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا دیکھ میرے حکم کا انکار نہ کرنا. تو کہتا ہے کہ اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تیرے حکم کا انکار کروں. بہرحال چلتا رہا اور یہ اپنے دانش میں یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نہیں جانتا. واللہ اعلم بحقائق الامور، اللہ ہر چیز کے حقائق امور کا جاننے والا ہے. تو یہ عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اللہ رب العزت جانتا ہے معلم ملکوت جو ہے یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ ان کی ارواح نے، ان کی اشباح نے اور ان کی جو روحیں ہیں، انہوں نے جب تسبیح کرنا شروع کی، اور ایسی تسبیح کی میری جانیں قربان ہو جائے، تسبیح ہوتی جا رہی ہے، تقدیس ہوتی جا رہی ہے.
اور تقدیس ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تسبیح ہے، تحلیل ہے، تقدیس ہے، مناجات ہے، استغاثے ہیں، دعائیں ہیں، اور تمام چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، اور وہاں سے اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ اور اللہ پہلے آسمان پہ انہوں نے ملائکہ کو درس دیا، ہم تسبیح کی، ملائکہ نے ان کی تسبیح کو دیکھ کے تسبیح کی، انہوں نے تقدیس کی، ملائکہ نے ان کی تقدیس کو دیکھ کے تقدیس کی، انہوں نے حمد باری تعالیٰ بجا لائے تو ملائکہ نے ان کی حمد کو دیکھ کے اللہ کی حمد کو بجا لائے۔ اور پھر پہلے 7ویں عرش معلیٰ سے 7ویں آسمان، 7ویں سے چھٹے سے 5ویں، یہ نور آتا جا رہا ہے۔ منزل وہ عرش معلیٰ ہے، لیکن ہدایت خلق کے لیے، ہدایت الناس کے لیے یہ نور جو ہے منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ 7ویں آسمان سے 6 آسمان پہ آیا یہ نور مصطفیٰ، 6 سے 5ویں میں آیا، 5ویں سے 4 میں، 4 سے 3 میں، اور 3 سے دوسرے آسمان پہ یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، جب یہ نور پہلے آسمان پہ آیا، اللہ رب العزت نے مخلوقات کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، کن کہتا رہا، مخلوقات بنتی رہی۔ اب اللہ نے جب زمین پہ، اور امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب زمین پہ بشریت کو وجود دینا چاہا اور بشر بنانا چاہا، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کرنا چاہی، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اور یہیں سے بات جو ہے ہم آگے لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ جبرائیل زمین کی طرف آئے، اور آ کے، اب اس سے پہلے کہ جبرائیل زمین پہ آتے، یہ ابلیس ملعون پہلے زمین پہ آ گیا، اور اس نے آ کے زمین سے کہا کہ اے زمین، تجھے پتا ہے کہ ارادہ ہے کہ تیرے سے ایک مخلوق بنے اور اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، یعنی تو جہنم میں جلے گی، اور مٹی تو تیری عزت ختم ہو جائے گی، خاک میں مل جائے گی۔ اب تو اگر کوئی مٹی لینے آئے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ کہنا، اللہ کی پناہ مانگنا کہ کوئی تیری مٹی اٹھائے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل آئے اور ارادہ کیا کہ اس مٹی کو لیں، اور کہا، زمین نے کہا اعوذ باللہ من کا ان اخذت منی شیء، کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے کہ تم میری مٹی میں سے کچھ لے کے جاؤ۔ بھئی یہ اللہ کی پناہ جب مانگی ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ جبرائیل واپس آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ، زمین تیری پناہ میں آ گئی ہے، میں کس طریقے سے اٹھاؤں؟ زمین تیری پناہ میں آ گئی ہے، میں کس طریقے سے مٹی اٹھاؤں؟ تو اللہ نے میکائیل کو حکم دیا آئے، پھر زمین نے وہی جملے، مولا علی علیہ السلام مدد، پھر وہی جملے دہرائے تو میکائیل بھی واپس آ گئے، پھر اسرافیل گئے تو یہی جملے، اسرائیل فیل بھی واپس آ گئے، پھر اسرائیل جب گئے ہیں اور زمین پہ آ کے انہوں نے دیکھا تو زمین نے وہی جملے بولے، لم یلتفت، آپ زمین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور آپ نے زمین سے مٹی کو اٹھایا اور لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ فرجع الی اللہ، اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ رب العزت نے کہا اے زمین، اے اسرائیل، تجھے زمین نے کچھ نہیں کہا کہ بالکل کہا، لیکن تیرا حکم تو سب سے بلند ہے، تیرا حکم سب سے اعلیٰ ہے، تیرا حکم سب سے برتر ہے، تیرا حکم سب سے بلند بالا ہے۔ میں تیرے حکم کے سامنے کسی کی فرمائش کو نہیں، کوئی واسطہ دے یا استغاثہ کرے، جب تو نے کہہ دیا تو وہ ہونا ہی ہے اور وہ ہو کے رہے گا، اور میں نے تیرے حکم کی پاسداری کی ہے۔ جب یہ جملہ کہنا تھا تو اللہ رب العزت کی آواز آئی کہ اے ملک الموت، اے اسرائیل، ابھی تک ملک الموت نام نہیں ہے، اے اسرائیل یاد رکھ لے، زمین پہ جا، زمین کی ادنا نیچے والی جگہ سے، اونچی جگہ سے، سخت مٹی، نرم مٹی، پہاڑی مٹی، ریتلی مٹی اور سفید مٹی، سیاہ مٹی، سرخ مٹی، ہر جگہ سے مٹیوں کو اٹھا کے لیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں الوان مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز رنگ میں آ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ مٹی کے رنگ میں آ جاتا ہے، کوئی سفید ہے۔ تو یہ سب رنگ جو ہے، یہ مختلف رنگوں کا ہونا، یہ اس دن جو مٹی کو اٹھایا گیا، یہ الوان بنائے گئے، قبائل بنائے گئے، شعوب بنائے گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد میری جانیں قربان ہو جائے، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لے کے آؤ، اور اس کے بعد کہا کہ میں ایک مخلوق خلق کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں ایک مخلوق خلق کرنے لگا ہوں، میری جانیں قربان ہو جائیں، میں ایک مخلوق خلق کرنے سے اخلق منہا انبیاء، کہ جس سے انبیاء خلق ہوں گے، صالحین خلق ہوں گے، اور
اجعلو کا ان تقبض ارواحہم، اور میں تجھے قرار دیتا ہوں کہ تو ان کی روحوں کو قبض کرے گا۔ اے ملک الموت، تو نے ان کی ارواح کو قبض کرنا ہے، جو مٹی تو لے کے آیا ہے عرش پہ، ان کی ارواح کو تو نے قبض کرنا ہے۔ جب یہ جملہ کہنا ہے تو پہلی مرتبہ اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ 2 مقامات اور ہیں، لیکن اللہ کے سامنے پہلی مرتبہ اسرائیل کی آنکھوں سے فبکا اسرائیل نے رونا شروع کر دیا لما سمع ذالک، کہ ان سب کی روحوں کو میں قبض کروں گا۔ فوراً رونے لگے، تو کہتے ہیں کہ اے اللہ اذا کنت کرہ من الخلائق، اگر میں ایسے کروں گا، ان کو ماروں گا، تو لوگ تو مجھ سے خوف کھائیں گے، لوگ تو مجھ سے ڈریں گے، لوگ تو مجھ سے وحشت کریں گے، کوئی مجھے بولے گا، کوئی مجھے کوسے گا۔ ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا کہ میرا بیٹا لے گیا، کوئی کہے گا میرا بھائی لے گیا، کوئی کہے گا میرا باپ لے گیا، میری ماں لے گیا، میری بہن لے گیا، میری بیٹی لے گیا، میرا عزیز لے گیا، تو لوگ مجھ سے کراہت کریں گے، نفرت کریں گے میرے اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پریشان نہ ہونا، لا تخف فإنی اخلق لهم عللا فینسبون الموت الیہا، پریشان نہ ہو، میں کچھ علتیں بنا دوں گا، کچھ علتیں اور راز بنا دوں گا، کچھ سبب بنا دوں گا کہ تیرے پہ کوئی بات ہی نہیں آئے گی۔ کوئی کہے گا ڈاکٹر نے مار دیا، کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ نے مار دیا، کوئی کہے گا چھت سے گر کے مر گیا، کوئی کہے گا ویسے گر کے مر گیا، کوئی کہے گا سوتا سوتا مر گیا، کوئی کہے گا بیماری میں مر گیا، کوئی کہے گا اگر ڈاکٹر غفلت نہ کرتا تو یہ نہ مرتا، کوئی کہے گا وائرس سے مر گیا۔ میں علتیں پیدا کروں گا، سبب پیدا کروں گا، روح قبض کرنے والا تو ہوگا، لیکن علت سامنے آئے گی کہ اس علت کی وجہ سے یہ چلا گیا۔ پریشان نہ ہونا، میں علتوں کے ذریعے تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کس کو؟ جبرائیل کو، اے جبرائیل ملائکہ کروبین کے ساتھ جاؤ۔ سبحان اللہ، کروبین ملائکہ کے ساتھ جاؤ، جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، ان کے ساتھ جاؤ زمین پہ، اور اس جگہ سے میری جانیں قربان ہو جائیں، اس جگہ سے جہاں پہ آج ذریعہ پیغمبر ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں جہاں ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں نبی کریم کی قبر منور ہے، تو اللہ نے حکم دیا وہاں جاؤ اور وہاں سے خاک اٹھا کے لاؤ، اس جگہ سے خاک اٹھا کے لاؤ۔ تو میری جانیں قربانو، یہ نور مصطفیٰ بتا رہا ہوں، یہ نور مصطفیٰ بتا رہا ہوں، اور کس کس نے واسطہ دیا یہ بتا رہا ہوں، کہاں کہاں اس نور کے ذریعے دعا مانگی گئی یہ بتا رہا ہوں۔ عزیزو، کہا کہ جا کے اس جگہ سے جہاں نبی کا مرکز منور ہے وہاں سے خاک اٹھا کے لاؤ۔ تو فوری طور پہ جبرائیل آئے ملائکہ کروبین کے ساتھ، اور وہاں سے خاک اٹھا کے لے گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا جب تسنیم کا پانی لاؤ، مائے تسنیم لے کے آؤ، مائے تعظیم لے کے آؤ، مائے تکریم لے کے آؤ، مائے کوثر لے کے آؤ، مائے رحمت لے کے آؤ، مائے عفو لے کے آؤ۔ عفو کا پانی، تسنیم کا پانی، تعظیم کا پانی، تکریم کا پانی، کوثر کا پانی، رحمت کا پانی، رضا کا پانی، عفو کا پانی، یہ سب خلقا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کو خلق کیا، کیسے؟ من الہیبت رأسہ، اپنی ہیبت سے اللہ نے ان کے سر اقدس کو خلق کیا۔ ومن الشفقت قلبہ، اللہ نے شفقت سے ان کے دل کو خلق کیا۔ ومن السخاء کفہ، اور اللہ نے اپنی سخاوت سے ان کے ہاتھوں کو خلق کیا۔ ومن الصبر فؤادہ، اور پھر صبر کو ان کے دل میں شامل کر دیا۔ ومن، اور اس کے بعد اللہ نے عفت جو ہے ان کو پاک دامنی جو ہے وہ عطا کی۔ ومن الشرف قدمہ، اور ان کے قدموں کو اللہ نے شرف عطا کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں ومن الیقین قلبہ، اور یقین ان کے دل میں ڈال دیا اور راسخ کر دیا۔ ومن الطیب نفسہ، اور پاکیزگی سے ان کے نفس کو خلق کیا۔ ثم خلط ذلک کلہ بطینۃ آدم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کے سننے کی۔ ثم خلط ذلک کلہ بطینۃ آدم، کیا مطلب؟ مائے تکریم، مائے کوثر، مائے رحمت، مائے عظمت، مائے رضا، مائے تسلیم، مائے تعظیم، حیبت الہیہ، شفقت الہیہ، تعظیم الہیہ، تکریم الہیہ، سخائے الہیہ، فؤاد صبر الہیہ، اور رحمت الہیہ، عفت الہیہ، شرف الہیہ، عنایت الہیہ، یقین الہیہ، ان سب کو ملا کے اس میں مکس کیا گیا۔ وہ تینت جو زمین سے آئی تھی نا، بطینۃ آدم، فلما اراد ان یخلق آدم و حوا، جب اللہ نے ارادہ کیا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو خلق کرنے کا، کیا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ اللہ نے جب ارادہ کیا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کی خلقت کا، جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا، کہا کہ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔
میری جانیں قربان ہو جائے، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. ثم ان الملائے، اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت آدم کی خلقت ہوئی، حضرت آدم کی خلقت ہوئی، میری جانیں قربان. اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ میں جب اس پہ روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین. مٹی زمین کی، صحراؤں کی مٹی، عام جگہوں کی مٹی، پہاڑوں کی مٹی، ریگستانوں کی مٹی، دریاؤں کی مٹی، سفید مٹی، سیاہ مٹی، لال مٹی، ہر طرح کی مٹیوں کو لایا گیا. زمین کی مٹی عرش پہ پہنچی تو اتنی مقدس ہو گئی، آئے ہائے ہائے یا صاحب الزمان. زمین کی مٹی عرش پہ پہنچی تو اتنی مقدس ہو گئی کہ اللہ نے سارے ملائکہ کو اس کے سامنے جھکا دیا. تو میری جانیں قربان، جن کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہو، جن کا وجود عرش معلیٰ پہ ہو، جن کا وجود ہی وہاں کی مٹی سے بنا ہو، تو ذرا ان کے بارے میں تصور کریں. دنیا کی مٹی جنت میں جا کے اتنی محترم ہو جاتی ہے، تو ذرا خاک شفا کا تصور کریں، ذرا طینت مصطفیٰ کا تصور کریں. تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہوگی اور ان کا مقام کیا ہوگا. کیا بات ہے. اسی لیے فرمایا کہ اجسادنا کا ارواحکم، کہ جیسے تمہاری روحوں کی مثال ہے ویسے ہمارے اجساد کی مثال ہے. جہاں تک تمہاری روح قدرت رکھتی ہے وہاں تک کم سے کم یہ سمجھنا ہمارے جسم کی اتنی طاقت ہے. تمہاری روح کیا ہے؟ آنے واحد میں تم سو رہے ہوتے ہو، مثال دیتا ہوں، آپ سو رہے ہوتے ہو، آپ کی روح کہاں پہنچتی ہے؟ ایک دم سے پتہ چلا لندن چلی گئی، کینیڈا چلی گئی، جہاں جہاں کا آپ تصور کرتے ہیں نا آپ کی روح وہاں پہنچ جاتی ہے نا. یہی ہوتا ہے نا روح کا کمال، یہ کہ جہاں کا ارادہ کر کے انسان سوتا ہے. مکے کا سوچا تو روح مکے چلی گئی، مدینے کا سوچا تو روح مدینے چلی گئی ہے، اور کربلا کا سوچا تو روح کربلا چلی گئی. یہ تصور ہے نا انسان کا، اور روح وہاں چلی جاتی ہے. یہاں پہ میں ایک شعر جو میں پڑھتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں وہ میں دہرا دیتا ہوں. دستے حق سے میں عرفاں کا سبو لیتا ہوں، دستے حق سے میں عرفاں کا سبو لیتا ہوں، لذت میں قدائے عالم ہو لیتا ہوں. دستے حق سے میں عرفاں کا سبو لیتا ہوں، لذت میں قدائے عالم ہو لیتا ہوں. جب میرے سامنے ہو نقش کفے پائے علی، فرش پہ بیٹھ کے میں عرش کو چھو لیتا ہوں. جب میرے سامنے ہو نقش کفے پائے نبی، فرش پہ بیٹھ کے میں عرش کو چھو لیتا ہوں. اذان محترم، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نے جب مخلوق کی خلقت کا ارادہ کیا، اور اللہ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم کو حضرت حوا کو خلق کرے، اس کے بعد اللہ نے ان کو جسم میں اقدس جو ہے جب حضرت آدم کا جسم بن گیا، اور کتنا عرصہ، بعض روایت میں 40 سال، بعض میں مختلف روایات ہیں کہ یہ بدن خشک ہوتا رہا. سبحان اللہ. کہاں خشک ہوتا رہا؟ سورج تو تھا نہیں اس وقت، اس کی تپش وہاں پہ تو نہیں تھی عرش پہ. یہ کس سے خشک ہوتا رہا؟ یہ رحمت الہیہ کی جو ہوائیں چلتی ہیں ان سے یہ بدن خشک ہوتا رہا. اور اس کے بعد میری تسنیم سے اور وہ باد صبا جو جنت کی ہے اس سے یہ بدن جو ہے وہ خشک ہوتا رہا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم ان الملائکہ حملوا جسد آدم ووضعوه علی باب الجنہ. ملائکہ نے حضرت آدم کے جسد کو، جسم کو اٹھایا، ابھی روح نہیں داخل ہوئی اس میں، اور اس کو جنت کے دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہو جسد بلا روح. امیر کائنات فرماتے ہیں وہ جسد تھا کہ جس میں روح موجود نہیں تھی. والملائکہ ینتظرون متی یؤمرون بالسجود لآدم. اور ملائکہ منتظر تھے کہ کس ٹائم اللہ کی طرف سے اس سجدے کا حکم دیا جاتا ہے. فلما کان یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کا دن آ گیا، بعد الظہر، ظہر کے بعد، فقال الملائکہ بالسجود، کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور اللہ نے روح کو بدن میں داخل کیا. تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا. یاد رکھیے گا منکر کی ایک علامت ہے، ابلیس نے آدم کو بنتے دیکھا، کچھ نہیں بولا. آدم کے لیے مٹی آئی، چپ رہا. آدم کی مٹی گوندی، چپ رہا. آدم کا جسد تیار ہوا، خاموش رہا. آدم بن گئے، خاموش رہا. آدم کی آنکھیں بنی، ہاتھ بنے، پورا جسم بنا، لیکن ابلیس کچھ نہیں بولا. بولا کب ہے؟ کہ جب حضرت آدم کی تعظیم کا حکم ہوا. جب اللہ نے تعظیم کا حکم دیا تو اب ابلیس بولنا شروع ہو گیا، اور ابلیس کی آواز آئی، کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں سجدہ نہیں کروں گا، میں ان سے بہتر ہوں،
مجھے آگ سے بنایا، مجھے نار سے بنایا، ان کو تو نے مٹی سے بنایا۔ پہلا منکر ہے اللہ کا جو اپنے آپ کو پہلے ہی ناری کہہ رہا ہے، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وہی جملہ کہنا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ رب العزت کی آواز آئی، کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ پیار سے باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے توحید کی نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، تو اللہ رب العزت کو جلال آ گیا، فخرج منھا فانک رجیم، نکل جا، تو ملعون ہے، مطرود ہے، اور میری قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ ابھی تک اللہ پیار سے باتیں کر رہا تھا۔ تو یاد رکھیے، منکر جو ہے اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک تعظیم کی منزلت نہ آئے۔ منکر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک تعظیم سامنے نہ آئے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے سمجھ لو اس کے دل میں تقوی ہے۔ یہ منکر ظاہر ہی نہیں ہوتا جب تک تعظیم کی منزلت نہ آئے۔ علم بنتا رہے گا، منکر دیکھتا رہے گا، تابوت بنے گا دیکھتا رہے گا، تعزیہ بنے گا دیکھتا رہے گا، گہوارہ بنے گا دیکھتا رہے گا، عزاخانہ سجے گا دیکھتا رہے گا۔ لیکن جب عزاخانے کی تعظیم کی منزل آئی تو کہے گا ہم نہیں کرتے، علم کی تعظیم آئے تو ہم نہیں کرتے، تابوت کی تعظیم آئے تو ہم نہیں کرتے، اور شبیہات مقدسہ کی تعظیم آئے ہم نہیں کرتے۔ کیوں کہ منکر کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ ظاہر ہی تب ہوتا ہے کہ جب منزل تعظیم کی آتی ہے۔ کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کمال ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ وہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو سارے ناموں کی تعلیم ہوگی۔ یہ دعا کی منزل ہے نا، بتا رہا ہوں یہ سارے، اور پھر انہی ناموں کے ذریعے حضرت آدم نے دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یہ سارے ناموں کے ذریعے جو ہے دعا مانگی گئی۔ تو جو ہے نا آپ کی اللہ کی نظر کبھی بھی قلت و کثرت پہ نہیں ہوتی۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دعا کتنی مانگی گئی، اللہ یہ دیکھتا ہے عمل کتنا کیا گیا، اللہ یہ دیکھتا ہے اس نے عبادت کتنی کی ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے اب میری جانیں قربان ہو جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ نبی کی آمد بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ نبی کس طرح سے آئے، اول بشر کو اللہ نے خلق کیا، نبی کی آمد کیسے ہو رہی ہے۔ اذان محترم، اب جب یہ منزل آئی تو اللہ نے اسماء کی تعلیم دی۔ اللہ نے، اب یہ کہا جائے کہ اللہ نے کون کون سے نام بتائے، اللہ نے نام بتائے، اور نام کی اگلی منزل آپ سنیں، قرآن ہے کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو فخر ہوا ہے، جو کہا نا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کے ناموں کا بتاؤ، ان کے ناموں کا، جو تمہیں ان ہاؤلا جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، فرمایا جا رہا ہے ان کے ناموں کو بتاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام اللہ رب العزت کے ذاتی نام نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے درختوں کے نام بتائے، کوئی کہتا ہے پتھروں کے نام بتائے، کوئی کہتا ہے پہاڑوں کے، سمندروں کے نام۔ عجیب بات ہے، عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں اور قیاس کیا جاتا ہے کہ کیا نام بتائے۔ اللہ رب العزت جو فخر کر رہا ہے، پہلا انعام لیا جا رہا ہے، پہلا امتحان پہلے بشر کا لیا جا رہا ہے، اللہ نے اسماء کی تعلیم دی۔ اور وہ اسماء کب پتہ چلے؟ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اے آدم کہیے یا حمید و بحق محمد، یا اولی بحق علی، کتاب اسرار معراج میں، کتاب ناسخ التواریخ میں، کتاب عیون میں، اور اس کے علاوہ معالم الزلفہ میں، مدینۃ المعاجز میں، غایۃ المرام میں، اثبات الہدات میں، تمام کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں، اور زبدۃ المعارف میں، کہ کیا دعا کی گئی؟ یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر، واسطے دیے جا رہے، دعا کی جا رہی ہے، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یہ ناموں کے واسطے کے ذریعے دعا مانگی گئی۔ اب کوئی کہے گا بھئی یہ کیا بات ہے، جنت کے دروازے پہ بھی ان کا نام لکھا ہوا تھا، لوہے محفوظ پہ نام لکھا ہوا تھا، جیسے کہ روایت ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا تو اس پہ ان کا نام کو لکھا، اللہ نے زمینوں کو خلق کیا تو وہاں پہ ان کے نام کو لکھا، اللہ نے افلاک کو خلق کیا وہاں پہ ان کے ناموں کو لکھا، اللہ نے ابراج کو خلق کیا وہاں پہ ان کے ناموں کو لکھا، اللہ نے ہر شے پہ، جنت کے دروازوں پہ، تمام جگہوں پہ ان کے ناموں کو لکھا۔ تو یہ نام تو آتے تھے، محمد نام آتا تھا ملائکہ کو، کیسے نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے نام؟ تو اللہ فرما رہا کلہا وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام ناموں کی تعلیم دے دی، ایک نام نہیں بتایا، دو نام نہیں بتائے، تین نام نہیں بتائے، سارے ناموں کی اللہ نے تعلیم دے دی پہلے بشر کو۔ امیر کائنات فرماتے سارے ناموں کی، قرآن ہے نا، وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، اللہ نے سارے ناموں کی تعلیم دے دی۔ علم کیا ہے؟ ناموں کا تو علم ہے۔ ڈاکٹری کیا ہے؟ ناموں کا علم ہے۔ میڈیسن کے نام یاد کر لیں،
मेडिसिन के नाम कितने हजार मेडिसिन है, ये उसका इल्म है, ये डॉक्टरी है आपकी। उसके बाद ऑपरेशन, वो एक अलग मंजिल आती है, आपने चेक करना, वो एक अलग मंजिल आती है। नामों का इल्म, ये वरीदों के नाम जो है याद रखना, ये रगों के नाम याद रखना, दवाइयों के नाम याद रखना, ये नामों का इल्म है। ये डॉक्टरी पूरे नामों पे, फार्मूले के नामों पे, इंसान की जो सेंटेंस वगैरह ये सारे आप जानते हैं ना कि ये फार्मूले वगैरह ये सब नामों पे। और उसके अलावा पायलट किस होता है, पायलट जिसको एक एक बटन के नाम का पता हो, ये कौन सा बटन है, किस मकसद के लिए, इसका क्या है, नामों का इल्म। तो नाम हर चीज में, और ये नामों का इल्म इतना वसी है, इतना अरीज है। मैंने नामों के उन्वान पे पूरा एक अशरा पढ़ा था कि अस्माए अहले बैत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जिक्र करूंगा। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे। नामों का इल्म, सितारों के नाम, अफलाक के नाम, नजूम के नाम, समंदरों के नाम, पानियों के नाम, हवाओं के नाम, ये तमाम नाम जो है अल्लाह ने नामों का इल्म दिया। देखे, अगर मैं किसी के घर जाना हो ना मैंने, तो मुझे वहां पे इल्म होना चाहिए कि उस घर में कौन कौन रहता है। मैं जिससे मिलने जा रहा हूं, मुझे उसके नाम का ही नहीं पता तो मैं कैसे जाऊंगा। जमीन पे आना है, तुराब के पास आना है, तो अबू तुराब के नाम का तो इल्म होना चाहिए ना। कि पानियों के पास आना है तो अबू ताहिर मुस्तफा की कुनियत है, उनका तो इल्म होना चाहिए। तो ये नामों का इल्म होना बहुत जरूरी है, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। तो नामों का इल्म अता किया गया, नाम अता किए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे जाना है तो नामों का इल्म, ये नामों का इल्म जो है वो अता किया गया। अब यहां पे मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि ये नामों का इल्म क्या है, ये नाम किस उन्वान से बयान किए जाते हैं, ये सारी चीजें नामों का इल्म है। हर चीज जो है वो नामों के लिहाज से है, हर चीज जो है उसमें नाम है। अफलाक में उनके नाम, हर आसमान का एक नाम। अब ये देखे, कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला शराफतिल मुसम्मा, अस्मा की कसरत जो है ये मुसम्मा की शराफत पे दलील बन जाती है। अस्मा का ज्यादा होना मुसम्मा की शराफत की दलील बनता है, अस्मा का ज्यादा होना मुसम्मा की शराफत और बुजुर्गी की दलील बनता है। अब ये किस लिहाज से नाम है, तवज्जो फरमाइए, खुदा आपको सलामत रखे। ये किस उन्वान से नाम है कि अल्लाह ने नामों की तालीम दी। अल्लाह कह रहा है एक नाम नहीं बताया। अब एक नाम नहीं है, अल्लाह एक है, नाम एक नहीं। अल्लाह भी उसका नाम, अल्लाह ने सारे नाम बताए कि नाम का क्या मतलब है। देखिए, अगर कोई डॉक्टर के पास जाए ना और उसकी हार्ट अटैक की कैफियत हो, तो डॉक्टर एक नाम की दवाई देता है, ये नाम लिख के देता है, ये दवाई ले आओ। टीका देता है, ये टीका ले आओ, नाम बताता है, ये टीका ले आओ, लिख के देता है पर्ची। तो नामों का इल्म है, नाम से जान बच रही है, नाम से सेहत मिलती है, नाम से इंसान को इल्म हासिल होता है। ये कुरान की सूरतों के अलग अलग नाम रखे गए, कुरान के, तो मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सबकी जाने कुर्बान हो जाए। तो ये नाम जो है ये इंसान की जिंदगी बका के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए बेइंतहा जरूरी है। ये नामों का इल्म दिया गया, और नाम जो है वो इंसान की बका के लिए और इंसान की बुजुर्गी के लिए, इंसान की सेहत और सलामती के लिए ये नाम जो है ये बताए जा रहे हैं। और इंसान को जिक्र किया जा रहा है कि ये नामों का इल्म जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। तवज्जो फरमाइएगा, खुदा आप सबको सलामत रखे। और मैं यहां पे जुमला देना चाहता हूं आपके सामने, आपकी तवज्जोहात के लिए। अल्लाह फरमा रहा है, अंबेउनी बे अस्माए हाउला, ये जो जमा का सीगा है ना, यानी जमा मुजक्कर का सीगा, ये जो जमा मुजक्कर है ना तुम्हारे सामने, इनके नाम बताओ। इसका मतलब कुछ हस्तियां ऐसी बैठी थी हजरत आदम के सामने कि जिन पे हजरत आदम का सजदा वाजिब नहीं था। कुछ हस्तियां ऐसी थी ना कि जिन पे उनका सजदा वाजिब नहीं था। तो वो कौन सी हस्तियां थी, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, और जिनके नाम बताए गए। अब एक जुमला और कह सकता हूं, अल्लाह ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आली, सजदा क्यों नहीं करता, तकब्बुर करता, या तू आलीम में से है। इबलीस था, इबलीस था, इबलीस था, तवज्जो फरमाइएगा, इबलीस था, अज़ाज़ील था, मलऊन था, मतरूद था, शैतान था, लानती था, सब कुछ था। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं इनसे बेहतर, कहता है, अल्लाह ने कहा तू तकब्बुर करता है, तू आलीम जैसा है। अपने को उसने आलीम से बेहतर नहीं कहा, उसने अपने आप को हजरत आदम से बेहतर कहा। ये नहीं कहा मैं या मैं आलीन से बेहतर। इबलीस होके अपने को आलीन से बेहतर नहीं कह रहा, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। इबलीस होके अपने को आलीन, और ये उलमा बयान करते हैं आलीन जो है ये अली की जमा है, आलीन जो है ये अली की जमा है, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सब की जाने कुर्बान। क्या बात अभी आपके तवज्जुहात के। इबलीस था, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं आलीन जैसा, अरे हाय या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। इबलीस होके अपने को आलीन से बेहतर नहीं कहता, तो अब वो कितना बदबख्त होगा जो अपने को
मुस्तफ़ा से बेहतर कहे। वो कितना बदबख्त होगा जो अपने को इन हस्तियों से बेहतर कहे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम अता किया है, वो मंजिलत अता की है, वो शरफ अता किया है, वो इज्जतें अता की हैं। इज्जतें जिनके डर की गुलाम हो उनको पंजतन कहा जाता है। तो कहा कि तकब्बर करता तू आलीम में से, इब्लीस था कहता नहीं, ये नहीं कहा मैं आलीम जैसा, कहा मैं इनसे बेहतर। अल्लाह ने कहा तवज्जो फरमाइएगा, कमाल है, हाय 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 या साहिब ज़मा। अर्श की मंजिल आई तो क्या कहा, आलीन। आलीन मौलाना फरमान साहब ने भी लिखा, दूसरों ने भी, उर्दू की जो है उसके अलावा अरबी में तो है ही। आलीन अली से है। जब अर्श पे होते हैं तो ये सब अली होते हैं। हाय हाय हाय, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। मिंबर पे आते हैं तो सब एक जुमला लिख, अव्वलुना व आखिरुना व औसतुना व कुल्लुना एक हो जाते हैं। सरकार की जाते बाबरकत है, नूर उनका बन जाता है, पहला भी, दूसरा भी, आखिरी भी, दरमियान वाला भी, सबके सब मोहम्मद है। और जब चादर ततहीर के साए में आते हैं तो पहचान एक बन जाती है, ये फातिमा, ये उनके बाप, ये उनके बेटे, ये उनके शौहर। हाय हाय हाय। अर्श पे जाते हैं तो वो बन जाते हैं, मिंबर पे आते हैं तो ये होते हैं, सैयदा की चादर में आते हैं तो ये मंजिल हो जाती है। खुदा आपको सलामत रखे। आए मैं एक जुमला और दे देता हूँ आपकी तवज्जुहात के लिए, एक जुमला मजीद मैं आपको देना चाहता हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे, जनाब सैयदा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज कुछ ताखीर हो गई वो नेट की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहरहाल जिक्र कर रहे हैं और जिक्र होता जाएगा, और जिक्र हमने करना है। हर सूरत हाल में आले मोहम्मद का जिक्र हमारी बका है, हमारी जिंदगी है, हमारी हयात है, हमारा सब कुछ है। अब अज़ान मोहतरम कहा कि इनके नाम बताओ। अब कोई कहे कि मोहम्मद नाम तो मलाइका के सामने था, उनको पता था मोहम्मद नाम है, तो क्या उनको पता नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम पता नहीं था उनको कि जो है उनको पता ही नहीं था, मलाइका को पता था, देखते थे नाम। अल्लाह कह रहा है मैंने एक नाम नहीं बताया, अस्मा कुल्लुहा, सारे नाम बता दिए। अल्लाह एक है, नाम एक नहीं। अल्लाह एक है तो जो फरमाइएगा, ये नेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अल्लाह एक है, नाम एक नहीं। अल्लाह भी उसका नाम, मुस्तफ़ा भी उसका नाम। अल्लाह एक है, नाम एक नहीं। अल्लाह भी उसका नाम, रहमान भी उसका नाम, भी उसका नाम, करीम भी उसका नाम, सत्तार भी नाम, रहमान भी नाम, और जबरूत भी नाम, आलम किबरिया का मालिक, आलम जबरूत का मालिक, आलम अजमूत का मालिक, हन्नान उसका नाम, मन्नान उसका नाम, दयान उसका नाम, मुस्तान उसका नाम। अल्लाह एक है, नाम एक नहीं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। करीम उसका नाम, रहीम उसका नाम, वदूद उसका नाम, सत्तार उसका नाम, गफ्फार उसका नाम, कहार उसका नाम, जब्बार उसका नाम, जाबिर अज़मिल कसीर नाम, राहिम शेखिल कबीर नाम, राज़िक़ तिफ़्ल सगीर नाम, मुग़नी बाइसिल फ़कीर मुस्तजीर नाम। ये सब अल्लाह के नाम है। कुरान एक है, नाम एक नहीं। हाय हाय या साहिब ज़मा, कुरान एक है, नाम एक नहीं। कुरान उसका नाम, कलामुल्लाह उसका नाम, जिक्र उसका नाम, फुरकान उसका नाम, किताब उसका नाम, ये सब नाम उसके हैं। तो याद रखिएगा, मुस्तफ़ा एक है, नाम एक नहीं। मुस्तफ़ा उसका नाम, यासीन उसका नाम, मुजम्मिल उसका नाम, ताहा उसका नाम। उसके अलावा मैं 99 नाम जो है नबी करीम से मिलते हैं। अजीज उसका नाम, जिक्र उसका नाम, करीम उसका नाम, और इला माशाअल्लाह अस्माए पैगंबर जो हम जानते हैं कि एक नाम अल्लाह ने सारे नामों की तालीम दी। और उसके बाद मेरी जाने कुर्बान, किस लिए नाम की तालीम दी? अगर परेशान में हो तो ये वाले नाम से पुकारना, अगर मुश्किल में हो तो ये नाम से पढ़ना, किसी को शिफा देनी हो तो ये नाम पढ़ना, किसी की हाजत रवाई करनी हो तो ये नाम पढ़ना, पैसा चाहिए हो तो ये नाम से वास्ता देना, रिस्क चाहिए हो तो इस नाम से वास्ता देना, औलाद चाहिए तो इस नाम से वास्ता देना, इल्म चाहिए हो तो इस नाम से वास्ता देना, सेहत चाहिए तो इस नाम से वास्ता देना, तकवा चाहिए तो इस नाम से वास्ता देना, दुआएं कबूल करवानी हो तो इस नाम से वास्ता देना, शिफा चाहिए तो इस नाम से वास्ता देना, अल्लाह की रूहानियत चाहिए हो तो इस नाम से वास्ता देना, नूरानियत के तालिब हो तो ये दुआ पढ़ना, शिफा चाहिए हो तो ये दुआ पढ़ना, हाजत कबूल करवानी हो तो ये दुआ पढ़ना, मुश्किल में हो तो ये पढ़ना, आजिज हो जाओ तो ये पढ़ना। बल्कि बदल के कह दूं, मुश्किल में हो तो मुश्किल कुशा को पुकारना, आजिज हो जाओ तो मोजिज नुमा को पुकारना, हाजतमंद हो तो हाजत रवा को पुकारना। तो जो है ना, क्या बात है। मौला आपको सलामत रखे। मुस्तफा एक, नाम एक नहीं। मुस्तफा एक है, नाम एक नहीं।
اللہ نے سارے ناموں کی تعلیم دی. اب خلقت ہو رہی ہے, کہا اب یہاں سے نور مصطفیٰ آنا ہے. آئے ہائے ہائے, کیا بات ہے کہ جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو خلق کیا. اب یاد رکھیے گا, حیدر ایک ہے, نام ایک نہیں. علی ان کا نام, لیس ان کا نام, اسد ان کا نام, حیدر ان کا نام, فضل اللہ ان کا نام, ذکر ان کا نام, نور ان کا نام, کتاب ان کا نام, باب اللہ نام, صفوت اللہ نام, عنایت اللہ نام, ولایت اللہ نام, قدرت اللہ نام, مشیت اللہ نام, صفوت اللہ نام, اور معرفت اللہ. الا ماشاء اللہ, ایک ہے نام ایک نہیں. سیدہ ایک ہے, نام ایک نہیں. امت اللہ, آنیت اللہ, حانیہ, راضیہ, مرضیہ, صدیقہ, صدیقہ کبرا, انسیت الحورا, ام ابیہا, ام الکمال, ام الجمال, ام الحسنین, ام شہادتین, ام الزینبین, اور اس کے بعد ام ابیہا, الا ما شاء اللہ. حوریہ, نوریہ, سماویہ, عرشیہ, قدسیہ, عاتقہ, محدثہ, راضیہ, مرضیہ, انسیہ, الا ما شاء اللہ. یہ سارے نام 135 نام ہے, لقب ہے جناب سیدہ کے, اور 9 آسمانی نام, 9 زمینی نام. امام حسن ایک ہے, نام ایک نہیں. حسن, مجتبی, ذکی, رضی, راضی, مرضی, الا ما شاء اللہ. تو جو ہے نا حضرات کی, باقی میں نے صرف تمہیداً اور سمجھانے کے لیے, آپ کے توجہات کو مبذول کرنے کے لیے میں نے یہ چند جملے آپ کے سامنے عرض کیے. بات اگلی منزل پہ آتی ہے. اے آدم, پہلا امتحان لے رہا ہے, لینے والا خدا ہے, دینے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے. اے آدم, ان کو بتاؤ ان سارے ناموں کی تعلیم دو, بتاؤ ان کو تمہیں آتے. اب حضرت آدم نے ایک کے بعد ایک نام پڑھنے شروع کیے, تو اب تو حیران پریشان ہو گئے, ہمیں تو ایک آتا تھا, یہ تو اتنے ناموں کے مرکز. آپ کو ایک جملہ بتاؤں, ایک کتاب ہے اللوامع النورانیہ فی اسماء علی علیہ السلام واہل بیتہ القرآنیہ. علامہ آیت اللہ سید ہاشم بہرانی نے کتاب لکھی ہے, اس میں میرے مولا کے 350 قرآنی نام ہیں. 350 نام ہے جو قرآنی ہے, اور امام زمانہ کے 600 نام ہیں کہ جو کتابوں میں اور دوسری چیزوں میں ملتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اسی طرف جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ظاہر ہم جس کو موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم نے اس کو ظاہر موقع کی مناسبت کو ہم نے سامنے رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اول ما خلق اللہ نوری سے ہم نے لے کے آنا ہے. عزیزان من, یہاں تک بات پہنچی, نام کی تعلیم دی گئی, کمال ہے. اللہ نے تعظیم کروائی, جھکوا دیا, ملائکہ کو کہا جھک جاؤ آدم کے سامنے. اب یہ اللہ نے حضرت آدم کا کوئی معجزہ نہیں دکھایا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے آپ کی توجہات کے. اللہ نے حضرت آدم کا کوئی معجزہ نہیں دکھایا. حضرت آدم کے لیے سورج بھی نہیں پلٹوایا, حضرت آدم کے دروازے پہ ستارہ بھی نہیں اتروایا, حضرت آدم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی نہیں کروائے, حضرت آدم کے ہاتھوں سے خیبر کا دروازہ بھی نہیں اکھڑوایا, حضرت آدم کے لیے من کنت آدم کا لفظ بھی نہیں بولا, حضرت آدم کے لیے ضربت و آدم کا لفظ بھی نہیں بولا, حضرت آدم کے لیے القابات نہیں بتائے, صفات نہیں بتائی, ان کی فضیلتیں نہیں بتائیں, ان کی کرامتیں نہیں بتائیں, ان کے معجزے نہیں بتائے, ان کے فضائل نہیں دکھائے, کچھ نہیں کہا کہ آدم کے لیے جھک جاؤ, بس میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو جو ہاتھوں سے بن جائے اس کی تو یہ فضیلت ہے, جو ہو ہی ید اللہ. آئے ہائے, جو آنکھوں کے سامنے بنے اس کی اتنی فضیلت ہے, جو ہو ہی عین اللہ, کہ جس کی منزلت یہ ہو میری جانیں قربان ہو جائے. کہ اللہ نے کوئی فضیلت نہیں دکھائی, ابلیس نے انکار کیا. اللہ نے کہا تو ملعون ہے, مطرود ہے, شیطان ہے, لعنتی ہے, نکل جا. ہے کیا بات ہے, نکل جا, تو ملعون. میری جانیں قربان ہو جائے نا اب اس جملے پہ آپ کی توجہات کے لیے, کہ جس کی کوئی فضیلت دکھائی نہیں, جس کا کوئی کمال دکھایا نہیں, جس کی کوئی عظمت دکھائی نہیں, جس کے معجزات دکھائے نہیں, جس کی عظمت, اس کے باوجود اللہ نے سب کو جھکوا دیا سامنے. تو میں یہ کہوں گا, میں اللہ کوئی آدم علیہ السلام کی فضیلت دکھا دے, کوئی ان کے لیے جو ہے وہ روٹیوں پہ کوئی صورت بھیجوا دے, کوئی ان کی چادر تطہیر کے نیچے جو ہے وہ ان کو جمع کروا کے کوئی آیت تطہیر بھجوا دے, ان کے لیے ومن الناس من یشری کا صحرا سجا دے, اے اللہ ان کے لیے انما ولیکم اللہ کی آیت بھجوا دے, اے اللہ ان کے لیے جو ہے کبھی سورہ والفجر بھجوا دے, کبھی سورہ کوثر بھجوا دے, کبھی سورہ قدر بھجوا دے, کوئی فضیلتیں دکھا, اس کے بعد پھر ان کی تعظیم کروانا. تو اللہ کی آوازگی یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے ہم نے کوئی فضیلت دکھائی نہیں, جس کا کوئی معجزہ ہم نے دکھایا نہیں, جس کی کوئی عظمت ہم نے ظاہری طور پہ معجزات کی صورت میں, کرامات کی صورت میں دکھائی نہیں, جب اس کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ میری نظر میں قیامت تک کے لیے لعنتی اور مردود ہوتا ہے. تو جس کے سارے فضائل دکھائے ہوں, کبھی میں
کبھی دوش مصطفیٰ، کبھی آغوش مصطفیٰ پہ، کبھی گود مصطفیٰ پہ، کبھی کعبے سے آتے ہوئے مصطفیٰ کی گود میں، کبھی لعاب دہن چوستے ہوئے، کبھی نبی کریم کے ساتھ بیٹھ کے، کبھی یہ فرمان بتاتے ہوئے من کنت مولا یہ ہے، کبھی کہا ضربت علی یوم الخندق، کبھی کہا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کبھی کہا لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، کبھی کہا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کبھی کہا انا و علی من نور واحد۔ تو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن کے فضائل نہیں دکھائے تو جب ان کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا قیامت تک کے لیے لعنتی اور مردود ہوتا ہے، تو جس کے اتنے فضائل دکھائے ہوں تو جو ان کا منکر ہو جائے وہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ ملتا ہے کہ تمام ملائکہ نے، امیر کائنات فرماتے ہیں ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا جمعے کے دن بعد الظہر۔ اس کے بعد جب روح آئی ہے نا، کمال کی منزلت ہے، کمال کی منزلت ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت آدم کے سر اقدس میں روح 100 سال تک رہی، اس کے بعد سینے میں آئی تو 100 سال تک سینے میں رہی، اس کے بعد پھر حضرت آدم کی کمر پہ گئی تو 100 سال تک روح جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی کمر میں رہی، والا قدم میاتا سنا، اور اس کے بعد آپ کے قدموں پہ 100 سال تک حضرت آدم کی روح رہی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب روح پہنچی ہے تو آپ نے جب چھینک ماری ہے تو الحمدللہ کہا، فوراً آواز آتی ہے یرحمکم اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب الحمدللہ کوئی کہتا ہے تو شیطان کی ناک ٹوٹ جاتی ہے، ناک کٹ جاتی ہے، ناک ٹوٹ جاتی ہے، مر جاتا، ذلیل ہو جاتا، رسوا ہو جاتا۔ کیا بات ہے، شیطان کو تکلیف ہوئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنکھ کھلی ہے تو پہلی سطر حضرت آدم نے عرش پہ دیکھی تو کیا لکھی ہوئی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ الانوار فی مولد النبی کتاب، اس میں جا کے دیکھ لیں۔ پہلی سطر جو انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی، وہاں عرش معلیٰ پہ ان ہستیوں کا نام، پنجتن ان ہستیوں کا نام۔ حضرت آدم کے سامنے سب جھک گئے۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب جھکے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تسبیح کی آواز آئی، اللہ کی تسبیح، سبوح قدوس۔ کہتے ہیں اللہ یہ کون ہے میرے پیچھے؟ کون ہے یہ؟ مجھے یہ تسبیح سمجھ میں نہیں آ رہی، کون ہے یہ تسبیح کرنے والا؟ آواز آتی ہے ہائے 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 کہ یہ کون ہے تسبیح کرنے والا؟ کہا یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تجھے بنایا، یہ وہ ہے جن کی خاطر میں نے تجھے خلق کیا ہے، لأجل ہی، ان کی خاطر۔ ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا بدیہ ولا قمرا، حدیث کسا گھر میں رکھی ہے، حوالہ کیا ہے؟ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ زمین کو ان کی خاطر خلق کیا، تو زمین جب ان کی خاطر بنی تو جو زمین سے بنا وہ بھی انہی کی خاطر بنا نا، الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ حضرت آدم کہتے ہیں اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نور میرے سامنے ہو۔ اللہ نے بین عینے، دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ وہ نور مصطفیٰ کو منجلی کر دیا یہاں پہ۔ اب حضرت آدم جہاں چلتے ہیں نور جو ہے وہ آشکار ہوتا ہے، نور چمکتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے وہ نور کو منجلی کیا جو پیشانی حضرت آدم پہ ظاہر ہوا۔ کس کا نور؟ مصطفیٰ کا نور۔ ابھی میرا آمد تک نہیں پہنچا، تیسرا چوتھا دن ہے، صرف میں نے یہی بتایا کیسے اللہ نے نور کو خلق کیا اور کس طریقے سے کرتے کرتے اب پیشانی حضرت آدم علیہ السلام پہ یہ نور مصطفیٰ پہنچا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں تو خود بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوں، آپ تو ہو ہی رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جب تسبیح کی آواز آتی، کوئی پوچھتا تھا آدم آپ تو تسبیح نہیں کر رہے، یہ کس کی تسبیح کی آواز آئی؟ تو کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی تسبیح کی آواز، یہ محمد مصطفیٰ کی تسبیح کی آواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
وہ اور ہیں جو آ کے تسبیح کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، اور وہ اور ہیں کہ جن کی روحیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، جن کی ارواح اللہ کی تقدیس کرتی ہیں، جو نورانی شکل میں اللہ کی تسبیح و تحلیل و تقدیس کرنے والے اور ہیں. یہ اور ہیں، وہ اور ہیں. اور آج ایک نطفہ ناپاک سے بننے والا اپنے آپ کو مثال دیتا ہے کہ میں ان جیسا، وہ نور سے بننے والے جن کے حسین شہید کربلا کی زیارت کا فکرہ ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں مولا آپ صلبوں میں نور تھے. تو ایسا نانا جس کا ہو نور علی نور، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نانا محمد مصطفیٰ نورانیت کا پیکر، اور ادھر نورانیت کا مرکز، ادھر نورانیت کا منبع، ادھر نورانیت کمال کی منزل ہے. ایک شرط ہے، ایک مشروط ہے، ایک علت ہے، ایک معلول ہے، ایک حجت ہے، ایک حجت ہے، اور ایک دلیل علی الحجہ ہے. میری جانیں قربان ہو جائے، خدا آپ کو سلامت رکھے. اب یہاں پہ صورتحال کیا ہوئی کہ حضرت آدم کی پیشانی پہ نور آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی، میں خدا کے لیے یہ جملے جو ہے میں آج آپ کے سامنے پڑھ جاؤں، اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، لیکن بہرحال میں جملے 2-4 جملے آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں. جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اس نور کے بارے میں ایک عہد لیا. حضرت آدم کہتے ہیں، اے اللہ کیا میں حضرت جو ہے شیش سے عہد لوں؟ حضرت حابیل نے بننا تھا لیکن وہ تو چلے گئے، دنیا شہید ہو گئے. اس کے بعد کہا میں ہبت اللہ شیش سے عہد لوں اس نور کے بارے میں اور ان کے بارے میں؟ کہا بالکل لو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش کو آخری وقت کہا کہ یہ نور جو ہے نا، یہ اب تمہارے پاس آ جائے گا، یہ منتقل ہو جائے گا. میں عہد لیتا ہوں یہ نور تمہارے پاس موجود ہے. احتیاط کرنا، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، بولنے میں، ہر لحاظ میں جو ہے ایک نبی دوسرے نبی کو درس دیتا جا رہا ہے. اور کیا کہا کہ ان کے وفادار رہنا، اور ان کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں جو ہے، اور اس پہ جبرائیل امین نے مہر لگا دی، اور اللہ کی طرف سے وہ حضرت آدم کو نے وہ صحیفہ جو ہے وہ لکھا ہوا حضرت شیش کے حوالے کیا جس پہ جبرائیل کی مہر لگی ہوئی تھی. حضرت شیش جس دنیا سے جانے لگے تو حضرت انوش کے حوالے کیا، اور حضرت انوش کو بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، اور ان کا خیال رکھنا، ان کی عظمت کو جاننا، ان کی مقام کو جاننا، ان کی شرافت کو، ان کی عظمت کو جاننا. نور مصطفیٰ اب حضرت شیش کی پیشانی پہ منتقل ہو کے حضرت انوش کی پیشانی میں آ گیا. کیا بات ہے، حضرت انوش کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ ہے. آپ کا آخری وقت آ گیا تو آپ نے حضرت قینان کو وصیت کی اور ان سے عہد و میثاق لیا. اب یہ نور جو ہے حضرت قینان کی پیشانی پہ یہ نور منجلی ہو گیا. نور مصطفیٰ، سفر چل رہا ہے نور کا. وہاں سے حضرت مہلائیل کی پیشانی پہ یہ نور مصطفیٰ آخری وقت میں آیا. وہاں سے حضرت عدد کی پیشانی پہ یہ نور مصطفیٰ آیا. وہاں سے حضرت اخنوق کی جو ان کے بیٹے ہیں ان کی پیشانی پہ یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا، اور ان سے عہد و میثاق لینے کے بعد جو ہے یہ نور ان کو منجلی کیا گیا. وہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام کی پیشانی پہ انہوں نے عہد لیا اور یہ ان کی پیشانی پہ منتقل ہوا. وہاں سے حضرت مستوشلق جو ہے جو نبی ہیں ان کی پیشانی پہ یہ نور جو ہے منجلی ہوا. اللہ نے اس سلسلے نبوت کو، اس سلسلہ نورانی کو انبیاء کی صفوں میں رکھا. ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا اور یہ نور منجلی ہوتا رہا. ان کی پیشانیوں پہ 2 آنکھوں کے درمیان میں یہ نور چمکتا تھا. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے مصطفیٰ کی جگہ پیشانی کی جگہ ہے. پیشانی پہ جہاں میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے سجدہ گاہ، بدن میں اس سے زیادہ محترم جگہ ہوتی تو اللہ اس کو جھکا دیتا. اللہ نے پیشانی کو رکھا ہے اور اس پیشانی کی جگہ پہ مصطفیٰ کا نور جو ہے وہ منجلی کر دیا. اس کے بعد حضرت لمک جو ہے ان کو یہ نور عطا ہوا اور ان کو یہ صحیفہ سونپا گیا اور ان سے عہد و میثاق لیا گیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے یہ صحیفہ سونپا انہوں نے وقت آخر، اور ان سے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ میثاق اور عہد آپ نے لیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کے پاس جو ہے یہ عہدہ آیا اور نور ان کی پیشانی پہ آیا، اور یہ نور مصطفیٰ ان کی پیشانی سے منجلی ہوتا رہا، چمکتا رہا اور روشن کرتا رہا. کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ جاتے تھے حضرت سام وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی. اندھیرے میں جاتے تھے تو اندھیرے میں ان کو لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور وہ نور اتنا چمکتا تھا
کہ وہ علاقہ وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی اور دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے حضرت سام گزرے ہیں، وہاں سے حضرت ارفخشد کو جو ہے یہ نور ان کی پیشانی میں رکھا گیا، وہاں سے حضرت عابر کو یہ نور منتقل ہوا، وہاں سے حضرت ناخور کو یہ نور منتقل ہوا، وہاں سے حضرت تارق کی بارگاہ میں ان کی پیشانی پہ یہ نور منجلی ہوا، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا۔ کیا بات، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے یہ نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پہ آیا، وہاں سے حضرت قیدار نبی کی پیشانی پہ یہ نور اور یہ صحیفہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت قیدار نبی کی ایران میں قبر ہے، مزار ہے، بہت بڑا مزار ہے، ان کا حرم بنا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت حالات بہتر کرے اور یہ صورتحال بہتر ہو اور تمام حالات بہتر ہو، کورونا کی منحوس وبا کا خاتمہ ہو، تاکہ آپ سب مل کے یہاں پہ زیارت پہ آ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تقریباً ایران میں کافی تعداد میں انبیاء دفن ہیں۔ حضرت دانیال کی قبر ایران میں، حضرت شایع نبی کی قبر ایران میں، حضرت حیقوق نبی کی قبر ایران میں، حضرت قیدار نبی کی ایک شارع ہے قزوین میں جس کو شارع الانبیاء کہتے ہیں، 40 نبیوں کی قبریں وہاں پہ، تخت فولاد اصفہان میں جو ہے 70 نبی وہاں پہ اس قبرستان میں دفن ہے۔ بڑی عظیم بارگاہیں ہیں یہاں پہ الحمدللہ۔ فقط امام رضا بھی معصومہ کے حوالے سے جانتے ہیں، اس کے علاوہ بے پناہ حضرت دانیال نبی وہ ہیں جن کو اپنا بھائی کہہ کے ان کو سلام کیا۔ تو اب ازان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وہاں سے حضرت قیدار نبی تک یہ نور منتقل ہوا، وہاں حضرت نبت کو یہ نور منتقل ہوا، اور وہاں سے حضرت عینا کی بارگاہ میں یہ نور منتقل ہوتا ہوتا سبحان اللہ حضرت یاحد کی بارگاہ میں یہ نور پہنچا، وہاں سے حضرت یشکب کی بارگاہ میں یہ نور پہنچا، وہاں سے پھر حضرت عدد کی بارگاہ میں اور ان کی پیشانی سے یہ نور منجلی ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں سے حضرت عدنان کی بارگاہ میں یہ نور پہنچا، عدنان کی بارگاہ میں عدنان کی پیشانی پہ یہ نور چمکا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا نسب نامہ حضرت عدنان تک سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اذا بلغ نسبی الی عدنان، جب میرا نسب نامہ عدنان تک پہنچ جائے تو اس کو محفوظ کر لو، یاد رکھو، تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ کیسا فخر والا افتخار والا نسب نامہ ہے، کیا بات ہے۔ اس کے بعد حضرت عدنان کی پیشانی پہ یہ نور مصطفیٰ منجلی ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مات کو انہوں نے آخری وقت میں جو ہے سپرد کیا، ان کے بیٹے ہیں ان کے سپرد کیا اور صحیفہ سپرد کیا، اور پھر یہ نور منجلی ہوا ان کی پیشانی پہ۔ وہاں سے حضرت نزار کی پیشانی پہ یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا، وہاں سے حضرت مدر کی بارگاہ میں یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا، وہاں سے حضرت الیاس کی بارگاہ، حضرت مدرکہ کی بارگاہ میں یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا، اور ہوتا ہوتا حضرت کنانا کی پیشانی سے یہ نور منجلی ہو کے چمکنا شروع ہو گیا، وہاں سے حضرت قصی کی پیشانی سے یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا، وہاں سے حضرت لوی کی پیشانی سے یہ نور منجلی ہوا اور صحیفہ سونپا گیا، نور منجلی ہوتا نظر آیا، وہاں سے حضرت غالب کی پیشانی سے یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا، وہاں سے حضرت فہر کی پیشانی سے یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا، اور وہاں سے حضرت عبد مناف کی پیشانی سے یہ نور مصطفیٰ منجلی ہوا، اور یہاں سے ایک سلسلہ اور عظیم چلتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ حضرت عبد مناف سے حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم کی پیشانی سے یہ نور منجلی ہوا، اور ایسا چمکا کہ کوئی جانے یا نہ جانے، ہاشم کے نام کو، ہاشم علیہ السلام کے نام کو ہر بندہ جانتا ہے۔ عباس کون ہے؟ قمر بنی ہاشم۔ کل انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو ہوگی، اور میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ نور اور نورانیت رسول جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ شان رسالت ہم بیان کرتے چلے جائیں گے۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور عشق اہل بیت میں ہمیں سرفراز فرمائے۔ جب تک زندہ رہے عشق مصطفیٰ میں، عشق اہل بیت میں زندہ رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو کاٹ دے، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانے ساروں میں شامل فرما۔ اب سید مہدی جو ہے وہ آپ کے سامنے منقبت پڑھیں گے، اور آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ التماس دعا فی امان الکریم تحفہ یا علی علیہ السلام۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ آپ سب ناظرین کو اس عید کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور بس کیونکہ وقت کے ناموں میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ایک منقبت اور ایک نعت آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والوں سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والوں سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور سماعت فرمائیے گا۔ گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے جو چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جو نام مصطفیٰ چومے، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے جو پیار ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور اس نعت کا آخری مصرع، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور بس اس منقبت کے دو تین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بس دو تین مصرع آپ کو سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مکر اور خود نمائی کے اس دور میں جب نہ معلوم ہو اجنبی کون ہے، از حدیث نبی لے کے نام علی جانچ لو کم نسب آدمی کون ہے،
جو خدا کا محب اور محبوب ہے، وہ جو کرار ہے غیر فرار ہے، شان میں جس کے ہے یہ حدیث نبی، وہ رجل جز علی یہ ولی کون ہے؟ شان حیدر نمایا حدیث میں، ان کے اوصاف قرآن و تاریخ میں، حلتا انما کل کفا لا فتح، اور ولی و وسیع نبی کون ہے؟ جس کو چاہے بڑھائے یہ اہل جہاں، جس کو چاہے گھٹائے یہ اہل جہاں، جتنا چاہے گرانے کی کوشش کرے، خود بلندی کہے گی علی کون ہے؟ جتنا چاہے گرانے کی کوشش کرے، خود بلندی کہے گی علی کون ہے؟ اور اس مسئلے کو آپ کی خاص توجہ کا طالب ہوں۔ ان کے دشمن کا ان سے تقابل ہی کیا، ان کے ایمان پہ شک ان پہ رب کا یقین، ان کے دشمن کا ان سے تقابل ہی کیا، ان کے ایمان پہ شک ان پہ رب کا یقین، ان پہ شک بھی ہوا تو خدا کا ہوا، جس کو ہو دعوی ہم سری کون ہے؟ ان پہ شک بھی ہوا تو خدا کا ہوا، جس کو ہو دعوی ہم سری کون ہے؟ وہ آخری دو مصرے۔ ایک نصیری ہی پر کچھ نہیں منحصر، ان کو رب کہہ رہے ہیں بڑے نامور، ایک نصیری ہی پر کچھ نہیں منحصر، ان کو رب کہہ رہے ہیں بڑے نامور، ہم تو ہیں رافضی اور غالی، مگر تم بتاؤ کہ یہ شافعی کون ہے؟ ہم تو ہیں رافضی اور غالی، مگر تم بتاؤ کہ یہ شافعی کون ہے؟ اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ شاعر و سوز خاں سبت جعفر ہوں میں، میرے مداح و ممدوح ہوئے ہر جگہ، شاعر و سوز خاں سبت جعفر ہوں میں، میرے مداح و ممدوح ہوئے ہر جگہ، حشر میں دیکھ کر میری آہو بھگت، سب کو حیرت تھی یہ آدمی کون ہے؟ حشر میں دیکھ کر میری آہو بھگت، سب کو حیرت تھی یہ آدمی کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین۔